السلام علیکم ناظرین و سامعین، ویلکم کرتے ہیں آپ کو عرب 5 نیوز چینل پر۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ بڑھتے ہیں آج کی سعودی عربیہ کی تازہ ترین خبروں کی جانب، لیکن اس سے پہلے سعودی عربیہ کی تمام ویزا بیٹس اور تازہ ترین خبروں کے لیے نیچے موجود سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کے اوپر کلک کر دیں۔ آج 7 مئی 2021 ہے اور سعودی عرب میں کورونا کے نئے مریضوں کی تعداد 1090 ہے۔ سحجاب ہونے والے 982 اور اموات 14 ہیں۔ منطقہ الریاض میں 402، مکہ مکرمہ میں 288، منطقہ شرقیہ میں 136، مدینہ منورہ میں 57، اسیر میں 43، جازان میں 40، قصیم میں 33، تبوک میں 26، حائل میں 17، حدود شمالیہ میں 16، نجران میں 15، بایا میں 10 اور منطقہ الجوف میں 7۔ ٹوٹل مریض اب تک 4,30,406 ہو چکے ہیں۔ 4,06,589 سحجاب جبکہ 7,032 اموات۔ اب بڑھتے ہیں آج کی پہلی خبر کی جانب۔ آرمی چیف سرکاری دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے۔ ریاض پہنچنے پر پاکستانی سفیر بلال اکبر نے جنرل قمر جاوید باجوہ کا استقبال کیا۔ فراہم کردہ تفصیلات کے مطابق پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ سعودی عرب کے اہم سرکاری دورے کے سلسلے میں منگل کے روز سعودی دارالحکومت ریاض پہنچ گئے۔ ریاض پہنچنے پر سعودی عرب میں تعینات پاکستانی سفیر بلال اکبر اور ڈیفنس اتاشی بریگیڈیئر ہارون اسحاق راجہ نے پاکستان کے چیف آف کا استقبال کیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سعودی عرب کے اس سرکاری دورے کے دوران سعودی عرب کی اعلیٰ سول و ملٹری قیادت سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ جمعہ ہفتہ کی بجائے ہفتہ اتوار کا ویکینڈ، کیا اماراتی حکومت نے ہفتہ وار تعطیلات بدلنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ متحدہ عرب امارات میں پچھلے 15 سالوں سے ویکینڈ جمعہ اور ہفتے کے روز ہوتا ہے، تاہم اب ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں جن کے مطابق ویکینڈ جمعہ اور ہفتے کے بجائے بدل کر ہفتے اور اتوار کے روز کیا جائے گا۔ اس حوالے سے سوشل میڈیا پر بہت سی خبریں سرگرم ہیں۔ کچھ لوگ اس خبر پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور کچھ کے نزدیک جیسا چل رہا ہے ویسا ہی رہنا دیا جائے۔ تاہم اماراتی حکومت نے سوشل میڈیا پر ویکینڈ کی تبدیلی سے متعلق خبروں کی تردید کر دی ہے۔ اماراتی حکومت کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی یہ خبر ہے کہ جمعہ اور ہفتے کا ویکینڈ بدل کر ہفتے اور اتوار کرنے پر غور کیا جا رہا ہے، سراسر جھوٹی اور بے بنیاد ہے۔ اس خبر پر بالکل یقین نہ کیا جائے۔ اس جھوٹی خبر کو امارات کی سرکاری خبر ایجنسی کے نام سے چلایا گیا ہے، تاہم نیوز ایجنسی نے ایسی کوئی خبر شائع کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ پاکستان کی تاریخی کامیابی، ایمیزون کی سیلر لسٹ میں شامل ہو گیا۔ پاکستان نے تاریخی کامیابی حاصل کرتے ہوئے ایمیزون کی سیلر لسٹ میں شمولیت اختیار کر لی ہے، جس سے ملک میں اربوں روپے کی سرمایہ کاری آنے اور روزگار کے مواقع پیدا ہونے کی امید ہے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان نے ای کامرس کے شعبے میں بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ دنیا کی سب سے زیادہ آن لائن اشیاء فروخت کرنے والی کمپنی ایمیزون نے پاکستان کو سیلر لسٹ میں شامل کر لیا ہے۔ اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی شہباز گل نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کر کے اعلان کیا ہے کہ جو کام ماضی کی حکومتیں نہ کر پائیں وہ موجودہ حکومت نے کر دکھایا۔ انہوں نے ایمیزون کی جانب سے پاکستان کو سیلر لسٹ میں شامل کرنے کا اعلان کرتے ہوئے عمران خان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب پاکستان میں روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ اس حوالے سے مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے بھی بیان میں کہا ہے کہ ایمیزون آئندہ چند روز میں پاکستان کو سیلر لسٹ میں شامل کر لے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان کی حکومت گزشتہ 1 سال سے ایمیزون سے رابطے میں تھی، جس کے بعد یہ تاریخی کامیابی حاصل ہوئی ہے، جس کا فائدہ نوجوان نسل کو ہوگا۔ یاد رہے کہ سیلر لسٹ میں نہ ہونے کی وجہ سے اب سے پہلے ایمیزون کسی پاکستانی کو بطور سیلر رجسٹر نہیں کرتا، جس کی وجہ سے پاکستانی شہری دیگر ممالک سے ایمیزون پر اکاؤنٹ بنا کر کاروبار کرتے